وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا ان کو پورا پورا بدلہ دے گا، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جب کھڑا کیا جائے گا قیامت والے دن انکار کرنے والوں کو دوزخ کی آگ پر، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تو انہیں کہا جائے گا تم نے ختم کر دیا تھا اپنی نعمتوں کا حصہ اپنی دنیا کی زندگی میں اور خوب لطف اٹھا لیا۔ تو ادھر بھی لوگ کہتے ہیں دھیان مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، تو جب دوزخ میں ان کو ڈالا جائے گا تو اللہ کی طرف سے ندا آئے گی کہ تم اپنی یاشیاں اپنے حصے کی دنیا میں کر رہے ہو، ادھر کے لیے کچھ نہیں بچایا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں دنیا اللہ کی مرضی کی گزارو، آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی، اور اگر دنیا آپ نے اپنی مرضی کی گزاری پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، تو آج کے دن تمہیں رسوائی کا عذاب ہوگا، بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اس چیز کی سبب جو دنیا میں تم تکبر کرتے تھے بغیر کسی وجہ کے، بِمَا كُنْتُمْ تفسقون، اور تم نافرمانیاں کیا کرتے ہیں۔ اور تکبر صحیح مسلم میں ہے، تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو، تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور لوگوں کو حقیر سمجھو۔ ایک بندے کو بتایا قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب تو یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہنا چھوڑ دے، پھر بھی وہ اکڑا ہوا ہے، وہ متکبر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے تحت وَاذْكُرْ أَخَا عَاد، اے نبی الاسلام ان سے ذکر کیجئے ان کے بھائی عاد کا۔ یہ بھائی جو ہے یہ وہ والا بھائی نہیں ہے جو ہمیں لال رومال والے بتا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھائی سے مراد ہے ہم قوم، ظاہر نبی تو باپ، قرآن نے کہا ہے کہ امت کا باپ ہے، اس کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، یہ وہ بھائی والا نہیں، جیسے اسماعیل دہلوی لکھتا ہے کہ وہ انبیاء جو ہیں ہمارے بڑے بھائی ہیں اور ان کی عزت بڑے بھائیوں جیسی کرنی چاہیے، تقویۃ الایمان میں اس نے لکھا نا، اسی پہ پھر احمد بریلوی صاحب نے گرفت کی ہے، وہ بالکل ٹھیک گرفت کی بھی ہے۔ یعنی دیکھیں کہ ان کے بزرگوں نے بھی پھر دیوبند اور اہل حدیث کے بزرگوں نے اس قسم کی گستاخیاں کی ہیں جس کے اوپر پھر گرفت کرنی پڑی ان کو، اور سب بریلویوں کے بزرگوں نے بھی کی ہے جس پہ پھر مجھے بھی گرفت کرنی پڑی، کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو مسئلہ 71B میں ہم نے کسی کے بزرگوں کا لحاظ نہیں کیا، کفر کا فتویٰ کسی پہ نہیں لگایا، عبارتوں پہ لگایا۔ عبارت پہ کفر کا فتویٰ ہوتا ہے، شخصیات پہ اس لیے نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو ان کے بھائی جو ہے وہ قوم عاد میں جو بھائی آئے ہود علیہ السلام، ان کا ذکر کرو۔ اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈر سنایا، وقد خلت النذور من بین یدیہ ومن خلفہ، جبکہ ان کے پاس پیغمبر پہلے بھی گزر چکے تھے اور بعد میں بھی آنے والے تھے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ مت عبادت کرو سوائے اس اللہ کے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک مجھے خوف ہے کہ بڑے دن کا عذاب، بہت بڑا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ یعنی یہ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو یعنی تبلیغ کی۔ انہوں نے آگے سے جواب میں کیا کہا، قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، اے ہود تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ تو ہمیں ہمارے خداؤں سے بھٹکا دے، ہمارے بزرگوں سے ہمیں متنفر کروا دے، اس لیے آیا۔ فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، اگر تو واقعی سچا ہے نا تو جو عذاب جو ڈرا رہا ہے نا لے آ وہ عذاب کدھر۔ قال انما العلم عند اللہ، وہ کہنے لگے یہ عذاب کا بانا یہ تو اللہ کے پاس علم ہے، یہ شان تو صرف شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے کہ وہ نگاہ مار کے تو شاید وہ ساڑ دیں، میرے پاس تو نہیں ہو سکتی۔ آج کی دور میں یہ بات ہو رہی ہے، پیغمبر کہہ رہا ہے کہ میرے اختیار میں عذاب نہیں، کہ کیسے آئے گا کب آئے گا مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ ایک نگاہ ماری سب کچھ ساڑ دیتا، مرید بھی ساڑ دیتا، لوٹا بھی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کلپ میرا ایک چڑھا ہوا ہے، بس جھوٹی چیزیں ان بزرگوں کی طرف منسوب ہیں، بزرگوں کا قصور نہیں ہے۔ تو فرما دیجئے علم اللہ کے پاس ہے، وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، تو وہ کہنے لگے میں تو پیغام اللہ کا پہنچانے والا تمہارے پاس آیا ہوں، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تم لوگ جاہل قوم ہو، یعنی تم لوگ برباد ہی ہوگے جو تم بات قبول نہیں کر رہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، پس جب انہوں نے دیکھا کہ عذاب بادل کی صورت میں ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے، اب یہ عذاب انہیں نہیں پتا تھا، یہ صرف پیغمبر کو پتا تھا کہ یہ عذاب آ رہا ہے، اور وہاں پہ تو قحط سالی تھی، وہ بڑے خوش ہوئے کہ جناب بادل آ رہا ہے، بارش برسے گی۔
قالوا هذا عارض ممطرنا، وہ کہنے لگے یہ بادل ہے ہم پہ برسنے والا ہے۔ اب کیا ہوا کہ وہ اس بادل جب آیا تو سارے لوگ گرمی کی وجہ سے باہر نکل کے بادل کے نیچے کھڑے ہوئے، بادل میں سے ایک آگ نکلی اور پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب کبھی آندھی چلتی نا اور بجلی چمکتی اور بادل یوں اکٹھے ہوتے تو نبی علیہ السلام فوراً نماز میں مشغول ہو جاتے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ باقی لوگ تو خوشیاں مناتے ہیں کہ بارش آ رہی ہے، آپ اللہ کے ڈر سے نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو آپ فرمایا کرتے عائشہ مجھے کیا پتا کہ اس بادل کے اندر سے اللہ کا عذاب آئے گا یا رحمت۔ سر یہ یقین ہونا چاہیے، مسبب الاسباب کے اوپر نظر ہونی چاہیے، اسباب کے اوپر نہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا کے اوپر یقین تھا کہ اسباب بھی نظر آ رہے ہیں لیکن یہ نہیں پتا، حالانکہ ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ بارش برسے گی، لیکن پیغمبر کا ویژن کیا ہے؟ کیا پتا آگے برسے۔ اور پھر نبی علیہ السلام یہی آیت تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں یہ حدیث بھی موجود ہے، جیسے وہ 17 نمبر آیت کے کانٹیکسٹ میں وہ والی حدیث تھی مروان والی، اس والے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام پھر یہ آیت تلاوت کیا کرتے تھے، ھذا عارض ممطرنا، تو انہوں نے بھی تو کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پہ برسے گا، بل ہوا مستعجلتم بہ، نہیں یہ تو عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ یعنی یہ بٹوین دی ورڈ بات ہو رہی ہے کہ تم تو بڑے خوش ہو رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ریح فیہا عذاب علیم، ایک تند ہوا ہے اس میں دردناک عذاب، تو دمر کل شیء بامر ربھا، تہس نہس کر کے رکھ دی ہر چیز اس نے اپنے رب کے حکم سے۔ فاصبحوا لا یرا الا مساکنہم، تو جب صبح ہوئی تو اس حالت میں تھے کہ ان کے مکان جو ہیں وہ صرف باقی تھے کھنڈرات کی شکل میں، انسان کوئی وہاں پر آباد نہیں تھا، سب تباہ و برباد کر دیے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں مجرمین کو۔ صرف اہل ایمان کو تو پہلے ہی بچا لیا گیا، وہاں سے نکال لیا گیا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، اور ہم نے ان کو قوت دی تھی، فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِي، جو اے مشرکین عرب تمہیں بھی طاقت نہیں دی ہے جو ان کے پاس طاقت تھی، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی تھی، پہاڑ تراش تراش کے وہ اپنے مکان بنایا کرتے تھے، اتنے بڑے بڑے جثے تھے، لیکن اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کان، آنکھیں اور دل دی تھی، لیکن یہ انسٹرومنٹ یوز کر کے انہوں نے حق بات تک رسائی حاصل نہیں کی۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ، لیکن کوئی کام نہ آئی ان کی آنکھیں، ان کے کان اور ان کے دل۔ جب اللہ کا عذاب آ جائے تو کوئی تدبیر کام نہیں آتی، انسان بھاگ کے جا ہی نہیں سکتا، خود جا کے عذاب کے نیچے کھڑے ہو گئے، کسی کے دماغ میں بھی نہیں آیا کہ اس میں سے آگ برس سکتی ہے۔ فزیکل فینومینا آف نیچر ٹوٹ گیا نا، اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا۔ اذ کانوا یجحدون، جب کہ وہ انکار کیا کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور اس عذاب نے ان کو آ کے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وہ مذاق پہلے گزرا ہے نا کہ اے ہود لے آنا عذاب کدھر ہے، تو اللہ لما یہ مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب نے ان کو آ کے گھیر لیا۔ اللہم اجرنا من النار۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے برباد کر دیے کئی ایک بستیاں جو تمہارے ارد گرد ہیں مشرکین عرب، اور ہم نے مختلف انداز میں اپنی نشانیاں بھیجی تھیں تاکہ لوگ ہماری طرف پلٹیں۔ یعنی مشرکین عرب کو بھی دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم پہ بھی عذاب آ جائے گا۔ پھر وہ غزوہ بدر کی شکل میں ان پہ عذاب نازل ہوا، پھر بعد میں لوگوں نے ایمان بھی قبول کر لیا۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، پس کیوں مدد نہ کی ان کے ان معبودوں نے جن کے تقرب کے لیے وہ بڑی قربانیاں کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، بل ضلوا عنهم، بلکہ وہ سارے جھوٹے معبود ان سے جاتے رہے۔ وذلك افکهم وما كانوا يفترون، اور وہ ہے ہی باز ڈھونگ تھا جو انہوں نے رچایا ہوا تھا، وہ تو جھوٹا بہتان تھا ان کا اپنے بتوں کے بارے میں، اپنے بزرگوں کے بارے میں کہ اللہ کے مقابلے پہ وہ بچا سکتے ہیں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اب وہ بات آ رہی ہے جو بخاری مسلم میں بھی واقعہ ڈیٹیل سے آتا ہے کہ جنات کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی کہ وہ ملائے اعلیٰ کی گفتگو نہیں سن سکتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے جنات جو ہے وہ آسمانوں کی طرف بلند ہو کے فرشتوں سے باتیں چرا کے نجومیوں کو بتا دیا کرتے تھے، لیکن جب وہ روک قائم ہوئی نا تو اس سے ان کے کان کھڑے ہوئے کہ دنیا میں کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے کہ جو ہمیں پہلے رسائی حاصل تھی اب وہ بیریئر لگ چکے ہیں۔ وہ بیریئر کیوں لگائے گئے تھے؟
تاکہ ان کی توجہ اس طرف دلائی جائے کہ دنیا میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا ہے، یعنی پیغمبر آخر الزمان آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔